جدیدیت ماڈرنزم جدید اور قدیم پر بحث کرتے ہوئے ابو لالا اعجاز حفیظ صدیقی لکھتے ہیں، قدیم ہمیشہ قدیم نہ تھا، جدید ہمیشہ جدید نہیں رہے گا۔ آج جسے قدیم کہا جاتا ہے وہ بھی کسی زمانے میں جدید تھا۔ قدیم یا جدید ہونا اضافی تصورات ہے۔ 19ویں صدی کا 18ویں صدی کے مقابلے میں جدید اور 20ویں صدی کے مقابلے میں قدیم ہے، لیکن ادب کی دنیا میں تقدم و تاخر زمانہ چندہ معنی نہیں رکھتا۔ زیادہ اہمیت قدیم اور جدید شعور کو حاصل ہے۔ جدید نہایت وسیع ترین اصطلاح ہے جس کا اطلاق افراد، سوچ اور معاشرہ، مذہب اور ادب پر ہوتا ہے۔ اس لیے جدید ہم اس دور سوچ یا طرز زندگی کو کہہ سکتے ہیں جو روایتی نہ ہو، پرانی نہ ہو۔ جدید کے کئی پہلو ہو سکتے ہیں جن کی تفصیل ذیل میں پیش کی جاتی ہے۔ نمبر 1، معاشرہ اور جدیدیت۔ سماجی اور معاشرتی سطح پر ارتقاء کا عمل جدیدیت کا ایک پہلو ہے۔ انسانی زندگی ہر لمحہ تغیر و تبدیلی سے ہم آہنگ ہوتی ہے۔ پتھر کے دور کا انسان آج کے جدید دور کے انسان جیسا نہیں تھا۔ اس کے پاس کھانے کو چیزیں اور پہننے کو کپڑا، جبکہ رہنے کو وہ سہولیات نہیں تھیں جو جدید دور کے انسان کو حاصل ہے۔ سالہ سال کے حالات و واقعات کے بے رحم تپڑے کھا کر ہی انسان شعور اس مقام پر پہنچا جب انسان نے قدیم طریقے طور کر کے خود کو جدید دور کے تقاضوں کے عین مطابق ڈالا۔ نمبر 2، عیسائیت اور جدیدیت۔ عیسائیت میں دو بنیادی فرقے ہیں، کیتھولک اور پروٹسٹنٹ۔ کیتھولک مذہب پسندہ طبقہ ہے اور سادہ زندگی بسر کرتا اور عیش و عشرت سے نفرت کرتا تھا۔ یہ لوگ حضرت مسیح پر فخر کرتے اور ان کی پیروی کرتے۔ ان کے مقابلے میں ایک اور طبقہ سامنے آیا جنہوں نے مذہب سے بغاوت کا علم بلند کیا اور مذہب کی بجائے مادہ کو زندگی کی بڑی حقیقت قرار دیا۔ زندگی کے عیش و نشاط ہی کو سب کچھ گردانا اور ساتھ ساتھ انہوں نے مذہبی طبقے کے خلاف بغاوت کا اعلان کر کے کہا کہ انجیل مقدس کی تشریح ہر شخص کر سکتا ہے۔ یہی لوگ جدت پسند تھے جو بعد میں پروٹسٹنٹ کہلائے۔ نمبر 3، ادب اور جدیدیت۔ جدیدیت پر بات کرتے ہوئے ڈاکٹر سنبل نگار لکھتی ہے، ادب میں جدیدیت کا مفہوم یہ ہوا کہ شاعر و ادیب روایت سے کچھ پسندیدہ عناصر چن لے اور حال کے تقاضے سے ہم آہنگ کرنے کی کوشش کرے۔ روایت کا جو حصہ وقت کے نئے سانچے میں نہ ڈل سکے اسے موڑنے یا پھر توڑنے کی صلاحیت جس فنکار میں ہو وہی سچا فنکار کہلانے کا مستحق ہے۔ جدید اور قدیم ادب کے حوالوں سے مولوی عبدالحق لکھتے ہیں، ادب میں نیا اور پرانا کوئی چیز نہیں۔ جس ادب میں تازگی، جدت اور گہرائی ہو، خواہ وہ 2000 برس پہلے کا کیوں نہ ہو، نیا ہے، اور وہ ادب جس میں یہ خوبی نہیں، خواہ وہ آج ہی لکھا ہو کیوں نہ ہو، پرانا ہے۔ جدیدیت کا تعلق موضوعیت اور اسلوب تینوں سے ہے۔ مندرجہ آراء کے تناظر میں سر سید احمد خان جدیدیت کے علمبردار تھے جنہوں نے فکری اور اسلوبیاتی سطح پر جدت کی داغ ڈال کر ایک طرف اگر نثر میں مرثیہ سازی کی مخالفت کی تو دوسری طرف اردو شاعری کو گھسے پٹے موضوعات سے نجات دلا کر اسے جدید دور کے مسائل سے ہم آہنگ کر دیا۔ رومانوی ادبان نے اسلوب اور حیت میں جدت پیدا کی جبکہ ترقی پسندوں نے موضوعاتی سطح پر جدیت کو فروغ دیا۔ یہاں آخر میں ایک بنیادی بات کی وضاحت ضروری ہے کہ روایات سے جڑ کر ہی جدیت کا وجود ممکن ہے۔ وہ جدیدیت اعلیٰ تصور کی جائے گی جس میں جدت فکر و فن کے ساتھ ساتھ روایت سے وابستگی کی خوبی موجود ہو۔ اردو شاعری میں مرزا غالب کی شاعری جدت کا بہترین نمونہ ہے۔ مشت تک کب ان کے بزم میں آتا تھا دور جام، ساقی نے کچھ ملا نہ دیا ہو شراب میں، کیا ہی رضواں سے لڑائی ہوگی، گر تیرا خلد میں گر یاد آیا، اس کے ایپائے عہد تک نہ جیے، عمر نے ہم سے وفائی کی۔